ڈاکٹر رفعت حسین، پلاسٹک سرجن، یونائٹڈ اسٹیٹس۔ دیکھیے، لوگوں کو 5 سے 10 میل یا 5 سے 10 کلومیٹر جانا پڑتا ہے پانی لینے کے لیے، اور پانی لینے کے لیے خواتین صرف جاتی ہیں، مرد حضرات نہیں جاتے۔ تو اس کے لیے ہم نے سوچا کہ اگر پانی ان کے نزدیک ہو تو بہتر ہوگا، تو اس لیے ہم نے ٹیوب ویلز لگانے کا فیصلہ کیا۔ اب ٹیوب ویل لگانے کا فیصلہ جو ہے وہ ایسا ہے کہ آپ کو صرف ٹیوب ویل ڈرل کرنا نہیں ہے، لیکن اس میں پمپ بھی لگانا ہے، اور پمپ لگانے کے لیے بجلی چاہیے، اور زیادہ تر ان علاقوں میں بجلی نہیں ہے، تو اس کے لیے پھر سولر پینل چاہیے۔ بہرحال یہ پورا پیکیج ڈیل جو ہے یہ تقریباً ہمارے لیے ہر ٹیوب ویل کا 4,50,000 روپے تک میں ہو گیا ہے۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں حکومت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے پوچھا پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ پیسے کچھ میری جیب سے آتے ہیں، کچھ میرے دوست ہیں، ڈونرز جو ہیں وہ مجھے پیسے دے دیتے ہیں اس چیز کے لیے۔ اب جس طریقے سے آپ نے پوچھا کہ خیال کیسے پیدا ہوا، خیال بڑا آسان ہے۔ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے جس میں گلوبل وارمنگ اور کلائمیٹ چینج کی وجہ سے آہستہ آہستہ پانی کی کمی ہو رہی ہے، اور پاکستان میں بہت زیادہ کمی ہوگی 2025 تک۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ہر شخص کے لیے جتنا پانی آج اویلیبل ہے اس سے 50% رہ جائے گا 2025 سے 2030 تک۔ تو اگر ایسی بات ہے تو آپ سوچیں کہ پانی کے بغیر نہ صرف انسانوں نے پانی پینا ہے، بلکہ فصل کے لیے بھی پانی چاہیے، جانوروں کے لیے بھی پانی چاہیے، اور بہت سی انڈسٹریز کے لیے بھی پانی چاہیے۔ فاٹا میں بڑی انڈسٹری، ماربل انڈسٹری ہے، اس کے لیے بہت پانی چاہیے۔ تو اگر پانی میں 50% کمی آئے گی تو اس کی وجہ سے بہت سے اکنامک گڑبڑ ہوگی ادھر۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ فرنٹیئر میں عام طور پر کافی لڑائیاں بھی ہوتی ہیں جب فصل کا پانی کوئی کسی کو نہیں دیتا پراپرلی۔ تو اس لیے ہم نے یہ سوچا کہ پانی کے لیے ہم نے 2 کام کرنے ہیں۔ ایک، لوگوں کے پینے کے لیے پانی اویلیبل ہونا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ہم یہ سکھائیں کہ بارش کا پانی جو ہے اس کو کس طرح بچایا جا سکتا ہے فیوچر کے لیے۔ اپنا دل جو ہے اپنے لوگوں کے لیے دھڑکتا ہے، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اپنے لوگوں کے لیے میں مدد کرنا چاہتا ہوں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کتنے پروجیکٹس ہم نے کیے ہیں 2020 میں، اور پہلی مہینے 2021 میں ہم نے 18 ٹیوب ویل فاٹا میں لگائے ہیں، 4 خیبر ایجنسی میں، 4 ملاگور میں، 4 مومند میں، اور 4 باجوڑ میں۔ تو یہ تو 16 ہو گئے، اور 2 ادھر ادھر لگائے ہیں جس کا نام مجھے اب اس وقت یاد نہیں ہے۔ سب جگہ جو پانی یہ ٹیوب ویل لگائے گئے ہیں یہ لوکل لوگوں کی ریکویسٹ پر لگائے گئے ہیں، جہاں پر بہت سے خاندان تھے جن کے پاس پانی نہیں تھا بالکل۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ فاٹا میں زیادہ تر بجلی نہیں ہے، جہاں پر بجلی ہے وہ صرف 2 گھنٹے کے لیے آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی قسم کی الیکٹریسٹی یعنی بجلی چاہیے تاکہ وہ واٹر پمپ چلا سکیں اور اس سے پانی ٹیوب ویل سے آ سکے باہر۔ تو 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ سولر پینلز لگا کر اور اس سے پمپ چلائیں۔ اس میں بہت اچھی بات ہے، جب دھوپ نکلتی ہے تو پھر وہ خوب چلتا ہے، لیکن جب بادل آتے ہیں یا رات کو تو پمپ بند ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ رات کو آپ کے پاس پانی نہیں ہوگا، یا جب بادل آئیں گے تو پانی نہیں ہوگا۔ اس کے متعلق ہم نے ان علاقوں میں جہاں پر ہوا بہت زیادہ ہے یہ آئیڈیا لے کر آئے ہیں کہ وہاں پر ونڈ ٹربائن لگا دیں۔ چھوٹی ونڈ ٹربائنز ملتی ہیں، ایک ونڈ ٹربائن 1.5 لاکھ سے لے کر اور 10 لاکھ روپے تک ملتی ہے۔ چائنا سے مینوفیکچررز ہیں اس کے، اور امپورٹ کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ کسٹم ڈیوٹیز اور اس قسم کی چیزیں اس کی قیمت کو بہت بڑھا دیتی ہیں۔ ہمارے لیے بحیثیت پرائیویٹ سٹیزن کسٹم ڈیوٹی سے ہم نہیں کسی طریقے سے بچتے ہیں۔ حالانکہ میں نے چیک کیا ہے تو گورنمنٹ نے
ونڈ ٹربائن پر کوئی کسٹم ڈیوٹی نہیں لگائی ہے، لیکن کسٹم کے لوگ اسی طرح ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح آپ سے پیسے نکال لیتے ہیں۔ نہیں، آئیڈیاز تو میرے ہیں، ٹیم نہیں ہے، لیکن 2-3 لوگ ہیں یہاں پر جو میرے لیے جگہ کا تلاش کرتے ہیں کہ کہاں پر ضرورت ہے، لوگوں سے جا کر بات کرتے ہیں۔ ہم نہ صرف یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ہم پہاڑوں پر گھاس لگا رہے ہیں، نئی قسم کی گھاس جو کہ ڈراؤٹ ریزسٹنٹ ہے، یعنی خشک میں بھی گرو کرتی ہے۔ ہم زیتون کے درخت لگا رہے ہیں، بہت سے سائے کے لیے درخت لگا رہے ہیں، ہم فروٹ کے درخت لگا رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ ہم کوئی فروٹ کھانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ وہ کن طریقوں کو استعمال کر کے اس قسم کی تمام چیزیں کر سکتے ہیں، تاکہ ان کی اکنامک ڈیولپمنٹ بھی ہونی چاہیے۔ ہر جگہ پر آپ کو پتہ ہے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اکنامک ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے، اور ٹرائبل ایریا میں پہلے ہی لوگ نہیں جاتے ہیں کہ بھئی وہاں کوئی مار دے گا یا یہ کر دے گا وہ کر دے گا، لیکن اگر وہاں پر مثلا زیتون بہت ہو جائیں تو پھر وہ زیتون بیچ کر پھر اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں۔ حکومت نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا اور نہ میں نے حکومت سے رابطہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں یہ سیکھا ہے کہ اگر آپ خود کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو آپ کرو، اگر کوئی ہو سکتا ہے آپ کی مدد کرے تو آ جائے گا، کسی کو روکا نہیں ہے ہم نے، لیکن آئیڈیاز جو ہیں وہ ہم نے پٹ فورتھ کر دیے ہیں، یعنی لوگوں کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ ہمارے یہ آئیڈیاز ہیں اور اس طریقے سے کام ہو سکتا ہے۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد اپنے ٹرائبل لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ یہ ان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ اپنی زندگی کو خود بہتر کر سکتے ہیں۔ اب آیا اس میں گورنمنٹ کچھ ہیلپ کرے گی مجھے نہیں پتہ ہے، میں نے کسی گورنمنٹ آفیشل سے ڈائریکٹلی کوئی کانٹیکٹ نہیں کیا ہے، نہ میرا ارادہ ہے کانٹیکٹ کرنے کا۔ اچھا، اور یہ سارے پروجیکٹ اسکیم وغیرہ فری آف کاسٹ ہوتے ہیں؟ اس میں جن لوگوں کو اس سے فائدہ ہے ان کو کوئی قیمت ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ٹیوب ویل جو ہیں وہ ہم نے لگائے ہیں، ونڈ ٹربائن جو ہم نے لگائی ہیں، درخت جو ہم نے لگائے ہیں، گھاس کے سیڈز جو ہم نے لگائے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں میں نے کی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا نام شاہد خان شنواری ہے اور میں ڈاکٹر رفعت حسین کا مشکور ہوں کہ جو اس علاقے کے لیے، اس ملک کے لیے جو درد رکھتے اپنے دل میں، ابھی تک اس نے 18 ٹیوب ویل وتھ سولر لگا چکا ہے، اور ساتھ میں ونٹر بین پہ بھی ان لوگوں نے کام شروع کیا ہوا ہے۔ ملاگوری اور لنڈی کوتھل میں بھی ونٹر بین لگا چکے ہیں اس 2021 فیبروری میں، اور یہ آنے والے وقتوں میں بھی یہی ان کا خواہش ہے اور کچھ کرنا چاہتا ہے اس ملک کے لیے، اس قوم کے لیے، کہ میں بجلی جو یہاں پہ مشکلات ہے بجلی کا خیبر پختونخوا اور ٹرائبل ایریا میں یہاں پہ ونٹر بین کے ذریعے ان لوگوں کو بجلی پہنچاؤں۔ اور دوسرے جو پانی کی مشکلات آ رہے ہیں، اس نے چھوٹے چھوٹے 4-5 ڈیم بھی بنا چکا ہے، خیبر میں بنایا ہے، مومن میں بنایا ہے، باجوڑ میں بنایا ہے، اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں ان کا یہی پلان ہے کہ میں اس علاقے میں کام کروں اور ان لوگوں کو جو پرابلمز ہے بجلی اور پانی سے، ان سے دور رکھوں انشاءاللہ۔